بہت سے سائیکالوجسٹ کی طرح جنہوں نے شخصیت کے اوپر بات کی اور پرسنالٹی تھیریز پریزنٹ کی، الفرڈ ایڈلر کی تھیری بھی ڈیپلی روٹڈ تھی اس کی پرسنل لائف کے اوپر اور پرسنل لائف آبزرویشنس کے اوپر. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایڈلر جو تھے وہ اپنے والد کے ساتھ بہت ڈیپلی اٹیچ تھے، اور اس لیے جو بہت سے اسپیکٹ جو فرائڈ نے ایکسپلین کیے تھے، ایڈلر نے اسے بالکل کنٹرری باتیں کی. جو ایک امپورٹنٹ اور بڑی مزیدار فائنڈنگز جو ایڈلر نے پیش کی اور اس سے پہلے اس پہ بات نہیں ہوئی تھی، وہ تھی برتھ آرڈر کے حوالے سے. چونکہ یہ جو الفرڈ ایڈلر ہیں یا فرائڈ ہیں، ان سب کا تعلق نا جوئش فیملیز سے ہے، اور جوئش فیملیز اس ٹائم پر ایک بگ فیملیز ہوا کرتی تھی، ان کے کافی ساری بڑی فیملیز ہوتی تھی جن میں کافی سارے بچے ہوتے تھے. تو ایڈلر کا یہ ماننا تھا کہ ایسی جو فیملیز ہیں جہاں پر مختلف برتھ آرڈر میں بچے ہیں، ان سب کی شخصیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں جو بچے ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، ان کے جینیٹک میک اپ تو سم ہاؤ سملر ہے، بوتھ آر شیئرنگ دی سیم جینس فرام ایچ پیرنٹ، اور آلموسٹ ان کی انوائرمنٹ بھی ایک ہی ہے، وہ ایک ہی طرح کے ہاؤس ہولڈ کا حصہ ہیں، ایک ہی طرح کے سکولز میں جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی طرح کی دادی نانی جو ان کی باقی اپ برنگنگ ہے وہ سملر ہوتی ہے. لیکن مختلف بہن بھائی ایک دوسرے سے انتہائی فرق عادات کے مالک ہوا کرتے ہیں، اور فطری طور پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے نظریات اور ان کی جو ترجیحات ہیں وہ سب کی فرق ہوا کرتی ہیں. تو بہن بھائی جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چنگیر کے اوپر پرورش پاتے ہیں اور ایک ہی گرد و پیش کا حصہ ہوتے ہیں، ایک ہی خاندان کا حصہ ہوتے ہیں، ان میں یہ تفاوت اور ڈفرینس کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایڈلر نے کافی ڈیٹیل سے بات کی اور کافی ریسرچ فائنڈنگز اس نے اس حوالے سے کوٹ. پہلے ہم یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ ایڈلر کہتے کیا تھے مختلف جو ایک طرح سے ہائرارکیز ہیں بچوں کی، اس حوالے سے ایڈلر کا یہ ماننا تھا کہ جو وہ بچہ جو گھر کا سب سے بڑا بچہ ہے، دی ایلڈسٹ ون، جو سب سے بڑا بچہ ہے، اس میں پاور کیپیسٹی سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں. چونکہ وہ فرسٹ بورن چائلڈ ہے، تو ماں کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ اس ٹائم پر آپٹیمم لیول پر ہوگی، اس کو سب سے اچھی نیوٹریشن ملی ہے ان دی مدرز وومب، وہ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہے، اور چونکہ وہ پہلا بچہ تھا اس لیے اس کو توجہ زیادہ ملی ہے، اور وہ زیادہ اٹونمس ایک پرسنالٹی رکھتا ہے، یعنی اس کی ڈیسیژن میکنگ پاورز بہت زیادہ ہوں گی. اور یوزلی اس کا یہ ماننا تھا کہ جو فرسٹ بورن چائلڈ ہے اس میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت زیادہ ہوں گی. چونکہ وہ پہلا بچہ ہے اور ابھی اس نے ڈویژن نہیں سیکھی ہے، اس لیے اس میں ایک سیلفشنس کی ٹینڈنسی بھی پائی جائیں گی. وہ اپنے جو جذبات ہیں ان کے اظہار کے معاملے میں بہت ہی بلنٹ ہوگا، شارپ ہوگا، زیادہ انٹیلیجنٹ اور فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اور پلس یہ کہ جو اس کا نیگیٹو ٹریٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سم ہاؤ سیلفش ٹینڈنسیز رکھتا ہوگا، یا اس کے اندر آگے نکلنے کی کیپیسٹی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس نے ایک طرح سے زیادہ نرچرنس گین کی ہوئی ہے فرام ایچ پیرنٹ. اچھا، جو اس کے بعد سیکنڈ آرڈر ہے، برتھ آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں. سیکنڈ آرڈر ہے وہ بچہ جو دوسری یا تیسری پوزیشن کے اوپر ہے، جو مڈل رینج چلڈرن ہیں. ان کا جو سب سے پہلا سامنا ہے نا، ان کی پہلی رائیولری اپنے سے ایک پاورفل سبلنگ کے ساتھ بنتی ہے، یعنی ایک بڑا بہن بھائی ہے جو ان کو مار سکتا ہے، ڈرا سکتا ہے، دھمکا سکتا ہے، اور وہ سبلنگ رائیولری کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ جو سیکنڈ یا تھرڈ بورن چائلڈ ہیں، ان میں سب جو پہلا جذبہ ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ سم ہاؤ ان میں سیکریفائسز کا جو لیول ہے، اثار اور قربانی کا جو جذبہ ہے، وہ بڑے بچوں کی نسبت زیادہ ہوگا. یوزلی جو فیملی کے گولڈن چائلڈ بچے ہیں وہ مڈل بچے کہلائیں گے، وہ بچے جو کہ اپنے پیرنٹس کی اسپائریشنز کا خیال رکھ رہے ہیں اور فیملی میں بہت سی مار کھا کر بھی فیملی سیٹ اپس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹیلیجنس کے حوالے سے یہاں جو ان کو آسائشیں ملیں گی وہ بڑے بچے سے کم تر ہوں گی اور کم ملیں گی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈلر کی جو یہ ساری آبزرویشنس ہیں یہ اس کی پرسنل لائف سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں. ایڈلر خود مڈل رینج چائلڈ تھے، یعنی ان کا جو ایک بڑا بھائی تھا وہ بہت ہی چارمنگ، گڈ لکنگ اور فزیکلی ہیلدی تھا، اور ایڈلر جو تھے وہ ریکٹس کی بیماری کا، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کا شکار تھے اور کھیلنے نہیں جا سکتے تھے باقی ہم جولیوں کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں انٹر ریلیٹڈ لگتی ہیں. اس کے بعد ایڈلر کے بعد جس بچے کی پیدائش ہوئی وہ 3 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. تو ایڈلر گھر میں اس کی دیکھ ریکھ کرتا تھا تو اس کے ساتھ کافی اٹیچ تھا، کیونکہ ظاہر ہے 2-3 سال تک کا بچہ تو بھی باہر نہیں نکلنا شروع ہوتا، تو سم ہاؤ اس کی کمپنسیشن اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہو رہی تھی جو اس سے تھوڑا سا ینگ تھا. اس کے بعد ان کی ایک بہن تھی، اور اس طرح یہ 4 یا 5 بہن بھائی تھے ایڈلر. تو جو ایڈلر چونکہ خود مڈل رینج سے بلانگ کرتے ہیں اس لیے اس نے کافی زیادہ ایک طرح سے کہیں کہ پیمپر کیا ہے مڈل رینج چلڈرن کو جو فیملی میں سیکنڈ یا تھرڈ برتھ آرڈر رکھتے ہیں. تو ایڈلر یہ کہتے تھے کہ یہ جو بچے ہیں ان میں کمپنسیشن، جس طرح ہم نے کہا
इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है हर एक पर्सन में, जिसको वो कंपेंसेट करने के लिए, कम करने के लिए कोई ना कोई काम करता है। जैसे एडलर ने स्टडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू की, तो एडलर का ये कहना था कि जो मिडल ऑर्डर बच्चे हैं उनमें जो फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी हैं वो ज़्यादा होंगी बड़े बच्चे की निस्बत, और उस इन्फीरियरिटी फीलिंग्स को ख़त्म करने के लिए वो काम भी ज़्यादा करते होंगे, उन अपने कम्प्लेक्स को ज़्यादा रिमूव करना चाहते होंगे और ज़्यादा हद तक सक्सेसफुल साबित होते हैं। इसी तरह से जो एक और आता है कि बर्थ ऑर्डर्स में वो बच्चे जो सिंगल चाइल्ड हैं, जो कि जिनके कोई दूसरे बहन भाई नहीं हैं, विद नो सिबलिंग्स, एडलर ने ये बताया कि वो बच्चे जो सिंगल चाइल्ड हैं अपनी फैमिली का, उनको मैक्सिमम प्रेस्टेज मिलती है, पावर मिलती है, ऑटोनॉमी मिलती है, ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग मिलती है, तो वो ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी वाले बच्चे होते हैं और उनमें एक तरह से जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। मेनली वो इंट्रोवर्ट होते हैं इनिशियल ईयर्स में, जो सिंगल चाइल्ड होते हैं इंट्रोवर्ट, कि अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और अपने आप में गुम रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनकी ज़ात और तवज्जो का मरकज़ जो है वो उनका अपना आप ही होता है। लेकिन जो ही वो बड़े होते जाते हैं तो वो अपनी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू सीखते हैं और बड़े होने के बाद वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को दुनिया में एग्जीक्यूट करने का काम भी बेहतर तौर पर अंजाम देते हैं। इस हवाले से कुछ रिसर्च स्टडीज़ भी एडलर ने कोट की हैं, कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो रिसर्च स्टडीज़ थी उसमें कुछ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं जो कि क्वालिटेटिव रिसर्चेज हैं, यानी उसके ऊपर जो थी वो इंटरव्यू बेस्ड थी, जब लोगों से मुख्तलिफ सवाल पूछे गए और उससे रिलेटेड क्वेश्चनेयर एडमिनिस्टर किए गए पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हवाले से, तो उसमें हमें वाज़े तौर पर जो एडलर का मानना है कि जो लीडरशिप ट्रेट्स हैं ये बड़े बच्चों में, जो एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली है या फिर ओनली चाइल्ड है, उसमें हमें ज़्यादा नज़र आए हैं एज़ कम्पेयर टू मिडल रेंज चिल्ड्रन। मिडल रेंज चिल्ड्रन जो थे उनमें नर्चरिंग एबिलिटीज़ और केयर गिवर टेंडेंसीज ज़्यादा पाई जाती हैं।